بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ قطری عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے سزاؤں کی تصدیق کر دی۔ بھارتی بحریہ کے سابق اہلکاروں کو 2022 میں قطر کے خلاف اسرائیل کے لیے جاسوسی پر جیل بھیجا گیا۔ بھارتی ایجنسیاں جاسوس اہلکاروں کو مسلسل مدد فراہم کرتی رہیں۔ جاسوس اہلکار گلوبل ٹیکنالوجی میں آبدوز بنانے جیسے حساس نوعیت کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ بھارت کے جاسوسی کے نیٹ ورکس پر دنیا بھر میں ایک عرصے سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی دہشت گردی پھیلانے پر ہندوستانی ہائی سروس نیول آفیسر کلبھوشن کو پکڑا گیا۔ ہندوستان کی بیرون ممالک دہشت گردانہ کارروائیاں بھی پہلے ہی دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی ہیں۔ کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک میں را کے کرائے کے قاتل سکھ لیڈرز کو قتل کرتے ہوئے بھی رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں۔ قطر کی جانب سے بھارتی افسروں کی سزائے موت کے بعد بھارت کے لیے سفارتی تعلقات روا رکھنا مشکل ہو گیا۔ ہندوستان کے ان مذموم اور گھنونے ہتھ کنڈوں کا عالمی برادری کو نوٹس لینا ہوگا۔ اس پر بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، قطری عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی ہے اور بھارت نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ جی آئی تھنک اس میں زیادہ سگنیفیکنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں بھارت کی اسٹیٹ انوالوڈ۔ اگر ان کے رینکس دیکھیں، کیونکہ کیپٹن جو ہے نیوی میں ایک بڑا سینئر ہے کہ فل کرنل کے برابر ہوتا ہے، اس طرح کمانڈرز ہیں، اور اگر یہ لیٹ سے ڈپلائڈ تھے قطر میں اور ایک اسٹیٹ نے آپ کو جس بھی پرپز کے لیے گئے تھے اور آپ پھر مس یوز کرتے ہیں اور سیبوٹاج بھی کرتے ہیں اور اسپائنگ کرتے ہیں، تو ہر ملک میں پنشبل ود ڈیتھ ہے۔ تو ایک تو آئی تھنک عرب ورلڈ کو بڑا ضروری ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کے کون کون سے ایجنٹ گھسے ہیں ان کی صفوں میں، اور بالی ووڈ اور اس کے نام پہ انہوں نے ایک سافٹ امیج بنایا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کینیڈا میں جو ہوا اس کو آپ لنک کریں، وہاں پہ ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر انوالوڈ ہے، جہاں پہ ان کی ایمبیسی کے اندر سے ڈیتھ اسکواڈ جا کے کینیڈین سٹیزن کو مار رہے ہیں۔ اس طریقے سے لنڈن میں جو ہے اوتار سنگھ کھنڈا کو مرڈر کیا گیا۔ سو آل ٹولڈ اگر آپ نیٹ ورک دیکھیں تو جو آر ایس ایس کا یا مودی کا نیٹ ورک ہے وہ بالکل ایک فاشسٹ ایجنڈے پہ چل رہا ہے، اور کس کے لیے اسپائنگ کر رہے ہیں؟ اسرائیل کے لیے، جو نسل کشی کر رہا ہے۔ سو ایجنڈا از ویری کلیئر، صرف یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، اور آلریڈی ہمارے پاس تو ان کا نیوی کا کمانڈر کلبھوشن جو را کا ایجنٹ ہے وہ ہم نے پکڑا ہوا ہے، جو ٹیررزم انوالو تھا، اینڈ یو نو اٹ واز بیسیکلی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بھارت کے جاسوسی کے نیٹ ورکس پر دنیا بھر میں ایک عرصے سے تشویش پائی جا رہی ہے، ہندوستان کے ان مذموم اور گھنونے ہتھ کنڈوں کا عالمی برادری کو نوٹس نہیں لینا ہوگا؟ جس میں آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی ہیں، کیونکہ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ابھی ڈیولپ ہوئی ہے ویسٹ کے ساتھ، اسپیشلی انڈو پیسفک میں۔ جو سو کالڈ بزنس انٹرسٹ ہیں، جو امبانی اڈانی اور جو ان کے بڑے بڑے ٹائکونز ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے، بھارتی عوام کو تو نہیں ہوتا۔ تو وہ آئی تھنک وہاں پہ پھر کمپرومائز ہوئے تھے کہ پبلکلی ان کو کوئی ٹک نہیں کرتا، لیکن فرسٹ ٹائم آئی تھنک کینیڈا نے کیا، اور ابھی قطر نے بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے، اور سزائے موت کا مطلب ہے کہ دے ہیو آل دا پروفس۔ اور ابھی the thing is کہ ناؤ ٹو ٹارگیٹ دی انڈین اسٹیٹ، اور ان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں دیکھیں ان کی ملٹری شامل ہے، ان کی انٹیلیجنس شامل ہے، ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے۔ تو یہ بہت آئی تھنک اٹس اے ویری سیریس ایشو۔ یہ ایف اے ٹی ایف کے تو بیسیکلی ان کو ان کے حوالے کرنا چاہیے، ایف اے ٹی ایف کے، اور جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں، کرمنل کورٹس ہیں، اس طرح کے کیسز ہیں، ان کو لے جانا چاہیے وہاں۔ اچھا ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ جو بھی جن کو سزائے موت ہوئی ہیں سابق اہلکار تھے نیوی کے ریٹائرڈ، اور جو پاکستان میں پکڑے گئے کلبھوشن، وہ تو حاضر سروس تھے۔ جی سابق اہلکار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو لیسے پریزن ہوئی تھی، پنشمنٹ ہوئی تھی، تو آپ کا رینک جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے، ادروائز دیور بیسیکلی امپلائڈ تھے اور ایک خاص کیپیسٹی میں تھے۔ اگر یو لک ایٹ دی رینک اسٹرکچر تو وہ آلریڈی آئی وڈ سے کہ امپلائڈ ہی تھے، اور بڑی کوپریشن ہوتی ہے، کولیبریشن ہوتی ہے، تو اس کے دوران آئی تھنک پکڑا گیا۔ تو جب پنشمنٹ ہوئی تو دین دے بیکم سابق اہلکار۔ لیکن اس پہ آئی تھنک دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ارسپیکٹو آف ایک گینگ تو ہے، 8 آفیسرز ہیں جس میں ایک سینئر لیول کا لیٹ سے کرنل لیول کا کیپٹن جو ہے وہ ان کو کمانڈ کر رہا ہے، اور پھر ایک آرگنائز طریقے سے اسرائیل کو آپ دے رہے ہیں انفارمیشن اور آپ اسپائنگ کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا چارج ہے، اور آئی تھنک اس پہ اسپیشلی اسلامک ورلڈ اور عرب ورلڈ کو بڑا سخت طریقے سے اس کے اوپر آئی تھنک فردر ایکشن لینا چاہیے، اور ان کا بند کر دے ملٹری ٹریننگ وغیرہ۔ اچھا ایک اور چیز بریگیڈیئر صاحب، بھارت حاضر سروس افسروں کو دہشت گردی کے لیے، جاسوسی کے لیے بھیج رہا ہے دنیا بھر میں مختلف ممالک میں، تو دنیا خاموش کیوں ہے اس اقدام پہ بھارت کے؟ جی ایک تو میں نے کہا نا بزنس انٹرسٹ ہیں، جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو ایک پروجیکٹ کیا ہوا ہے، لائک لیٹس سے ایشیا میں دے کنسیڈر کہ جی انڈیا جو ہے ایک ایشیا پیوٹ میں ایک میجر رول ہے اگینسٹ چائنا۔ تو یہ کچھ مجبوریاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ دن دہاڑے اس طریقے سے کریں گے، آپ کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، این ایس اے کا آفس، اور پھر آپ کی ملٹری کے آفیسر انوالو ہوں گے، تو پھر آئی تھنک ساری دنیا کے کان بھی کھڑے ہوں گے، بیکاز ابھی سارے ثبوت سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس میں ان کا جو ہے آئی تھنک احتساب ہونا چاہیے،
اور دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور چیز، ہندوستان کی بیرون ممالک دہشت گردانہ کارروائیاں بھی پہلے ہی دنیا کے سامنے آ چکی ہیں. ہم نے دیکھا کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک میں را کے کرائے کے قاتل سکھ لیڈرز کو بھی قتل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. جی ایگزیکٹلی، اٹس بیسیکلی ریپیٹ. اور چونکہ ابھی یہ اپنے آپ کو بیسیکلی ایروگینس تو بہت زیادہ، جس طرح اسرائیل میں ایروگینس ہے کہ دے کین گیٹ اوے ود جینوسائیڈ، تو ود ان انڈیا تو ریگولرلی ہوتا رہا، دنیا کے سامنے ہوتا رہا. اسلاموفوبیا اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، نارتھ ایسٹ ہے، بہت سپریس کیا ہوا. لیکن ابھی انٹرنیشنلی جب آئی تھنک انہوں نے ایکسپینڈ کیا تو چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہوئی ہیں. اور اس میں ایٹ لیسٹ یہ جو 3-4 بڑے کیسز ہیں، اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ کم فارورڈ اینڈ دے شوڈ. اور میرے خیال میں تو ان کی آئی تھنک ایمبیسیوں کا اسٹاف بھی کم کرنا چاہیے. اگر اسپیشلی جو ان کے انٹیلیجنس آپریٹرز ہیں کسی نہ کسی گاپ میں کام کر رہے ہوتے تو ان کے اوپر سینکشن لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. اور ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، قطری عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی. بھارتی وزارت خارجہ نے سزاؤں کی تصدیق کر دی.